دعوت کے اندر نبیوں نے ان چیزوں کی دعوت دی. میں اس دن ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا سورہ دہر کی تفسیر میں کہ جنت کے اندر شراب کی بارش ہوگی. تو جو جنتیوں کے شراب کے برتن ہیں وہ بھر جائیں گے تو پھر اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی. وختامہ مسک, اس کی تفسیر میں لکھا تھا. اس کو مہر لگا دی جائے گی تو یہ مہر اعزاز کے لیے لگائی جائے گی کہ جنتی کو کہا جائے گا دیکھ یہ جو شراب ہے اس کو آج تک نہ کسی نے دیکھا ہے, نہ کسی نے چھوا ہے, نہ کسی نے استعمال کیا ہے. یہ تیرے اعزاز میں اللہ نے مہر اس کو لگائی ہے کہ بس تو ہی پہلا آدمی ہے جو اس کو ہاتھ لگائے گا, جو اس کو چھوئے گا اور جو اس کی مہر توڑ کر اور اس کو پیے گا. بڑی عجیب بات اس میں لکھی تھی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. یہ دین کے لیے دنیا میں جو تھوڑی سی مشقت برداشت آدمی کرتا ہے نا, اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو کیا دیں گے آدمی سوچ نہیں سکتا. وہ جو تکلیف کا وقت ہوتا ہے, مشقت کا وقت ہوتا ہے, وہ تو گزر جاتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے مزاج میں یہ چیزیں نہیں رہی, شیطان جو ہے ہمیں دنیا کے کاموں میں نہیں تھکائے گا لیکن دین کے کام میں کہے گا یار گرمی ہے اور جو ہے سردی ہے اور جو ہے پریشانی ہے اور مشقت ہے اور تکلیف ہے. حالانکہ گرمی سب لوگوں کے لیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا آتے ہوئے لوگ دھوپ میں کھڑے ہو کر سبزی بھیج رہے ہیں, لوگ دھوپ میں کھڑے ہو کر پھل بھیج رہے ہیں. اگر زیادہ جو ہے دیکھنا ہے تو جاؤ روٹی لگانے والے کو جا کے دیکھ لو, جو تندور میں جو ہے ایک روٹی کے لیے 2 دفعہ داخل ہوتا ہے. ایک دفعہ روٹی لگانے کے لیے داخل ہوتا ہے, ایک دفعہ روٹی اتارنے کے لیے داخل ہوتا ہے. یہ چائے والوں کے جو تھرمو ہے نا سماوار, یہ تو صبح سے وہ آگ جلا دیتے ہیں اور یہ سارا دن ان کے اندر اتنی تپش ہوتی ہے. لیکن جب تبلیغ کی بات آئے گی شیطان کی یار گرمی ہے, سردی ہے, مشقت ہے. کیونکہ ہاں دنیا کا فائدہ سامنے ہے, آخرت کا فائدہ سامنے نہیں ہے. تو نبیوں نے انسانوں کے اندر دعوت کی محنت کر کے ان کا یہ یقین بنایا ہے کہ جب تم اللہ کے دین کے لیے مشقت کو برداشت کرو گے, تکلیف کو برداشت کرو گے اور جو ہے اپنی بچوں کی جدائی کو برداشت کرو گے اور تھوڑا سا جو ہے کاروبار کے بند ہونے کو برداشت کرو گے, اس پہ اللہ تمہیں کیا دے گا. اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا, اس میں جنت کو بھی بیان کیا, دوزخ کو بھی بیان کیا, پہلے جو لوگ کامیاب ہوئے اس کو بھی بیان کیا. اب حضرات صحابہ کرام جو تھے انہوں نے تھوڑی تکلیف تو برداشت کر لی, لیکن اب وہ جتنے مزوں میں ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے ان کو کیا دیا ہوگا اس کا. جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں اس میں تکلیف اور مشقت تو نظر آتی ہے. انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت میں یہ سب چیزیں بیان کی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جنتی کو کہا جائے گا کہ یہ تیرے اعزاز میں یہ مہر لگی ہوئی شراب تیرے لیے موجود ہے. تو اس کی تفسیر میں بڑی عجیب باتیں تھیں. اس میں لکھا تھا کہ جنت کے اندر ایک تالاب ہے, شراب کا تالاب ہے, اس کا نام تسنیم ہے اور وہ سب سے اعلیٰ قسم کی شراب ہے. اور جن جنتیوں کو جو ابرار لوگ ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, ان کو جو شراب ملے گی تو اس شراب کی آمیزش اس میں ہوگی. یعنی باقی ایک شراب اور تھوڑی سی تسنیم کی آمیزش. بعض اوقات ہوتا ہے نا, جیسے کہتے ہیں یار چائے میں زعفران ڈال دو, زعفران تو اس کے ذائقے کے لیے ڈالتے ہیں, اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے, باقی تو چائے ہی ہوتی ہے. اس طرح وہ اس کی تسنیم کی شراب کی جو ہے آمیزش, اس کی شراب کو اعلیٰ کرنے کے لیے. لیکن اس میں لکھا تھا کہ ابرار لوگوں کو تو اس میں شراب میں تسنیم ملا کر دی جائے گی, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے مقربین لوگ ہوں گے ان کو خالص تسنیم کی شراب پلائی جائے گی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. عجیب دنیا ہے وہ, عجیب دنیا. اگر اس کی حقیقت ہمیں نصیب ہو جائے اور اس پر اس کا یقین ہمیں نصیب ہو جائے, ہم دنیا کی چیزوں کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم دنیا کے لیے کبھی نہیں لڑیں گے, ہم دنیا کے لیے کبھی غیبت نہیں کریں گے.
ہم دنیا کے لیے کبھی کسی مسلمان کی آبروریزی نہیں کریں گے اگر آخرت کی نعمتوں کا اور آخرت کے عذابوں کا یقین آ گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ اس دن ہمارا ایک لڑکا مسجد میں تعلیم کرا رہا تھا مزار صدقات سے، تو اس نے کہا کہ جنت کے اندر بالا خانے ہوں گے، اور ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جب جنتی جنت کے اندر ہوگا تو باہر کا سارا نقشہ اس کو نظر آئے گا، اور جنتی جب باہر سے بالا خانے کو دیکھے گا تو بالا خانے کا اندر کا سارا، وہ بالا خانہ ایسا نہیں ہوگا جیسے ہمارے بالا خانے، تو بھائی ادنا جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اب وہ پتہ نہیں بالا خانہ کتنا ہوگا، یہاں سے جو ہے تو پشاور پنڈی تک ہوگا، یہاں سے لاہور تک ہوگا، اللہ کے علم ہے وہ کتنا بڑا اور اس کے اندر کی ساری چیزیں اس کو نظر آئیں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے، اس نے کہا اللہ کے رسول وہ بالا خانے کس کو ملیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سارے لوگ رات کو سو جاتے ہیں اور یہ انسان اٹھے اور وضو کر کے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے آدھی رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ان لوگوں کو یہ بالا خانے ملیں گے۔ ہم تو ساری رات باتیں کرتے ہیں نا، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے سو جاتے ہیں۔ بھائی جب 12-1 بجے تک باتیں کر لی ہیں تو 4 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، اس فضیلت میں آ جاؤ گے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تہجد میں نہیں اٹھ سکتے تو صبح جو ہے اشراق کے بعد پھر 2-4 رکعت جو ہے افسوس میں پڑھ لیا کرو کہ رات کو میں نہیں اٹھ سکا، تو اس کے بدلے میں یا اللہ میں اب پڑھتا ہوں کہ رات کو میری آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ طلب ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، اور یہ شوق اور یہ طلب دعوت کے ذریعے انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے اندر پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے اندر 2 چیزیں پیدا کی۔ ایک چیز تو یہ پیدا کی کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ تو بت پرست لوگ تھے، ایسے پکے بت پرست لوگ، پتہ نہیں اس دعوت کے اندر کیا کمال اللہ نے رکھی ہے کہ اس دعوت نے ان پکے بت پرستوں کو جو ہے پلٹ دیا۔ لوگوں نے تو صحابہ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ چند دوست تھے مکے کے اندر مشرکین، اس میں سے وہ 3-4 جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، ایک مسلمان نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو اسلام نہیں لاتا اور دین اسلام قبول نہیں کرتا، میں تو یہ اپنی جو ہے تو خدا کی عبادت کروں گا، نعوذ باللہ، وہ جو بت اس کے پاس تھا۔ تو وہ اس نے اپنے چارپائی کے ساتھ کھڑکی کے قریب رکھا ہوا تھا اور رات کو اس کی عبادت کرتا اور سو جاتا۔ اس کے دوستوں نے ایسا کیا کہ کھڑکی میں سے اس بت کو نکال کے اور جو مکے کے اندر جو کوڑے کا ڈھیر تھا اس کے اوپر جا کر پھینک دیا۔ جب یہ آدمی صبح اٹھا اس نے کہا میرا خدا کہاں گیا؟ تب خدا کے پیچھے پھرنے لگا۔ اب بتاؤ یہ مت نہیں ماری ہوئی سادگی کی، یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ میرے خدا کو کون لے گیا؟ وہ خدا کیا خدا جو اپنا جو ہے نہ نقصان برداشت کر سکے، نہ اپنے سے تکلیف پرے کر سکے، نہ اپنے آپ کو اپنے کو فائدہ نہیں دے سکتا تو کسی اور کو کیا فائدہ دے گا؟ لیکن یہ جہالت ایسی چیز ہے دوستو، بس اللہ کا فضل ہونا چاہیے۔ اب یہ مکے کے اندر پھر کے دیکھا تو کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا تھا، اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور رونے لگا۔ کہنے لگا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا کہ تجھے کوڑے کے ڈھیر پہ تو اس کے اوپر پھینک دیا، ڈھیر کے اوپر؟ میں تیرے گلے میں تلوار لٹکاؤں گا اور رات کو جو ہے تو تو جو ہے اس تلوار سے اس کو مقابلہ کرنا، اور دوسری رات جو ہے اس بت کے گلے میں تلوار ڈال دیا ہے۔ تو صحابہ میں لکھا ہے۔ رات کو اس کے دوست آئے، انہوں نے پھر بت کو لیا اور جا کے پھر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اب یہ پھر صبح اٹھا اس کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنے پکے تھے اپنے شرک کے اندر اور کفر کے اندر یہ لوگ، جن کے اندر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ ان کو ایمان عمل والا بھی بناؤ اور ان کو ایسا بناؤ کہ یہ ساری دنیا میں دین پہنچانے والے بن جائیں۔ عجیب بات۔ اور اس کے لیے کیا دیا؟ عمل کیا دیا؟ دعوت والا عمل دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ مفہوم ایسا، اے کمبلی اوڑھنے والے آپ ان کو جو ہے
مجھ سے ڈرائیے، اٹھ جائیے اور آپ ان کو ہم سے ڈرائیے۔ کس طرح ڈرائیے؟ ہماری بڑائی ان کے سامنے بیان کی۔ وہ تو دوستو اصل میں اللہ پاک میرا بھی اور ہم سب کا اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کا مزاج بنا دے۔ یہ دعوت تو ایسی چیز ہے کہ یہ دعوت دینے سے ایمان اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے۔ حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ، فرمایا جب تم دعوت دینا شروع کر دو گے، ایک دن اللہ پاک تمہیں ایسے مقام پہ پہنچا دے گا کہ تم کہو گے کہ یہ مخلوق ہے ہی کیوں؟ جب تم روزانہ اس کو کہو گے نا، مال سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، عہدے سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، دکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، دفتر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، فوج سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، ہتھیاروں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے آخر میں یہ بھی کہا کرو کہ مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کیسی کرتے ہیں؟ اللہ عمل کے لیے کرتے ہیں، عمل سے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی اور صحابہ کو بھی دعوت پہ ڈالا، اور صحابہ نے جب دعوت دینا شروع کی ایمان اور دین کے اندر داخل ہو کر، تو پھر صحابہ کا بھی ایسا ایمان بنا، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شیخ الحدیث صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جیسے صحابہ کرام تھے، نہ آسمان نے اور نہ زمین نے کبھی ایسے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کے بعد نہیں دیکھا۔ ایسا اللہ کے وعدوں میں یقین آیا، ایسا اللہ کی بات میں یقین آیا، ایسا جنت دوزخ کا، اس کو بولتے تھے سر میں، ہم بھی بولتے ہیں لیکن سرسری جیسے وہ بولتے تھے اگر ہم بھی بولنا شروع ہو جائیں، یا جیسے حضرات نے ہمیں بتایا، دیکھو انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کا فکر ہی یہ تھا کہ امت دوزخ سے کیسے بچے اور جنت میں کیسے جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ تو ہر ایک کو دعوت دیتے تھے، ہر وقت دعوت دیتے تھے، ہر حال میں دعوت دیتے تھے، ہر کسی کو دعوت دیتے تھے، اور ان کے دل کے اندر بار کا یہی ایک غم تھا کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، جنت میں جائے۔ اسی لیے لوگوں نے جو سلوک کیا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام نے کسی کو بد دعا نہیں دی، انبیاء علیہ السلام جو تھے دعا ہی دیتے تھے۔ یہ جو طائف کا واقعہ ہے، بدتمیزی کی انتہا کی ہے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ہے اللہ سے کیا کہا، اے اللہ میں ان کو سمجھا نہیں سکتا، اے اللہ آپ ان کو کچھ مت کہیے، اے اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو یا اللہ خیر ان کی اولادیں آئیں گی، وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گی، اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اے اللہ ان کو کچھ نہ کہیے۔ یہ ہے نبی کا غم اور فکر۔ اللہ پاک ہم سب کا یہی اور غم اور فکر بنا دے۔ دشمنوں کے متعلق ان کا یہ فکر تھا، اور جو تکلیف پہنچاتے تھے ان کے متعلق یہ فکر تھا۔ انبیاء علیہ السلام دل سے انسانوں پر شفیق ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بت پرست اور ایسے سخت کفر کے اندر دھسے ہوئے لوگوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے محنت فرمائی، نہیں اللہ بڑا ہے، اللہ کو پہچانو، اللہ کے حکم کو پورا کرو، نبی کے طریقے پہ عمل کرو، اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور ساتھ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں سارے قرآن انبیاء علیہ السلام کے واقعات، یہ دیکھ لو اللہ اتنا بڑا ہے۔ صالح علیہ السلام کے لیے اور اس کی قوم کے لیے زندہ اونٹنی کو جو ہے پہاڑ سے پیدا کر دی، یہ دیکھ لو اللہ اتنا بڑا ہے۔ اور پھر اس اونٹنی نے آ کے، وہ گابن اونٹنی تھی، اس نے بچہ بھی جنا، یہ دیکھو اللہ اتنا بڑا ہے۔ پیچھے فرعون، آگے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، ان کے لیے راستے بن گئے، وہ نکل گئے۔ ان تفاسیر میں لکھا ہے، علماء کرام سے ہم نے سنا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا میں سے نکل گئے، اور یہ جتنے 12 راستے بنے تھے، فرعون اور اس کا لشکر، پہلا اور آخری آدمی جب دریا کے اندر، اللہ نے دریا کو حکم دیا اور دریا نے سب کو جو ہے تو غرق کر دیا۔ وہ آگ تو تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہیں تھی۔ علماء نے لکھا ہے آگ ہی تھی، یہ جو ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ نے آگ میں سے تاثیر جو ہے ختم کر دی،
وہ تھی آگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کیوں کہ جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھا تھا وہ رسیاں تو جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی دے رہے ہیں اور قرآن بھی نازل ہو رہا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبیوں کے واقعات